لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دیکھو، تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے. تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے اور تمہاری فلاح و کامیابی کا وہ حریص ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق و رحیم ہے. محترم صاحب صدر و دیگر بزرگ حضرات، میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مقدس محفل میں مجھے حکم ہوا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند گوشوں کو آپ کے سامنے واضح کروں، اس حیثیت سے کہ ہم دیکھیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک رہبر اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے. نہ صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، بلکہ جب ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے واضح طور پر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ہر وقت جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ رب العالمین جب لوگوں کو عبادت کی طرف بلاتے ہیں تو ان الفاظ میں کہتے ہیں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے دنیا کے تمام لوگوں، تم اس خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. وہاں بھی امت مسلمہ کو خالی خطاب نہیں ہے کہ تم خالی عبادت کرو خدا کی، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو جس نے کہ تم کو پیدا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں بھی کہا گیا ہے، قرآن کے بارے میں قرآن خود ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، لیکن یہ قرآن ہے کیا؟ ھدی للناس. تمام دنیا انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. اسی طرح جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو قرآن پھر اس وقت بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے دنیا کے تمام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے ان تمام انسانوں سے کہہ دیجئے، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت سے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ اس حیثیت سے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح و تعمیر کے لیے صرف ہدایات ہی نہیں دیے ہیں، بلکہ انہیں عملی شکل بھی پہنائی ہے. یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات ہمیں کہی وہ خالی زبانی حد تک نہیں تھی، بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے رکھا ہے. چاہے تہذیب و تمدن کی بات ہو،
سیاست و معیشت کی بات ہو، علم و حکمت کی بات ہو، عبادات و معاشرت کی بات ہو، غرض ہر شعبہ حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلند اصولوں کو ٹھوس تاریخی حقیقت بنا دیا۔ آپ کی سیرت اور آپ کے پیغام کا کوئی نقش بھی دھندلا نہیں۔ جس طرح قرآن کریم کے سوا کوئی آسمانی صحیفہ اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی یا رسول کی زندگی کے حالات و واقعات مکمل طور پر محفوظ نہیں۔ جو ملتے بھی ہیں اصل کتاب کی تحریف کی وجہ سے ان کی واقعات انسانوں کے رنگ آمیزیوں میں گم ہو گئی۔ ان وجوہ کی بنا پر یہ ایک حقیقت ہے کہ دور جدید میں اگر انبیاء و رسول میں سے کسی شخصیت پر جامعیت کے اعتبار سے اسوہ حسنہ بن سکتی ہے تو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ دنیائے انسانیت کے سامنے پیش کیا تو ان کو ہم اس انداز سے کہہ سکتے ہیں، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہووں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہووں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تو اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو تمام انسانوں کے لیے رہبر اور رہنما کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت، مجھے برپا للاسود والاحمر، مجھے کالے گورے ہر ایک کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو ان کی ایک صفت قرآن اس طرح سے بیان کرتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے اندر تمہارے درمیان میں سے ایک رسول برپا ہوا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو تکلیفیں آتی ہیں، تم میں جو تمہیں جو نقصانات ہوتے ہیں، تمہارا جو برائیوں میں جو پڑنا ہے، عزیز علیہ، یہ اس پر بہت شاق گزرتا ہے، حریص علیکم، لیکن تمہارے فائدے کا وہ حریص ہے، وہ متمنی ہے اس بات کا کہ کسی انسان کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام انسانیوں کے لیے وہ مومنین کے لیے وہ رحیم ہے اور شفیق ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ابھرا ہوا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ایسا دل تھا جو ہر وقت تڑپتا رہتا تھا اس بات کے لیے کہ یہ انسان ہدایت پا جائیں، کسی طرح سے یہ ایسے کام نہ کرنے پائیں جو ان کی وجہ سے کل کو یہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں۔ تو اس کام کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تکالیف برداشت کی، ہر وقت ان کو یہ تڑپ رہتی تھی، ہر وقت اس بات کے لیے وہ پریشان رہتے تھے کہ یہ بھٹکتی ہوئی انسانیت راہ راست پر آ جائے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آ جائے، اور یہ فکر ہمیشہ ان کو دامنگیر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا ہیں اور باہر سے ایک قافلہ مکہ میں تشریف لاتا ہے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قافلے کی آمد کی خبر سنتے ہیں تو فوراً اٹھ کر اس قافلے کے پاس جاتے ہیں اور ان کو دعوت حق یعنی صحیح راستے کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس جانے کے لیے ان تک صحیح بات یعنی دعوت حق کو پہنچانے کے لیے ان تک جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتی ہیں کہ اس بخار کی حالت میں، جبکہ یہ شدید بخار میں مبتلا ہیں، یہ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس وقت ان کے پاس نہ جاؤں اور یہ قافلہ
ایسے ہی یہاں سے واپس چلا جائے تو کل میں خدا کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے لیے پریشان ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، لگتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ نادانی کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے پاس گئے، ان کو دعوت حق دیا، لیکن انہوں نے جب اس کو قبول نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، تشفی دی کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تک اپنی بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے، آپ پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کیا کہتے ہیں عفو و درگزر کا جو ان کے اندر جو ان کا جو ہمیشہ ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوستوں کے ساتھ تو کیا، اپنوں کے ساتھ تو کیا، دشمنوں کے ساتھ بھی عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ہم ذرا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا کیا کہتے ہیں بغور مطالعہ کریں تو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کون سے گھر میں اسلام کی بات پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے ہر گھر کی کھڑکی کھٹائی اور ان تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی۔ اور اسی میں جب مکہ کی سرزمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی، مکہ کے لوگوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے کیا کہتے ہیں انکار کرتے، وہ نہ مانے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر طائف کا وہ تاریخی سفر کیا جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اس طائف پر جا رہے تھے تو راستے میں جو شخص ان کو ملا اس تک وہ دعوت حق پہنچاتے رہے، لیکن جب طائف پہنچے لیکن طائف کے لوگوں نے بھی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین پیش کرتے رہے، وہ واپس آئے تو مکہ کے وہ جو اوباش قسم کے وہ جو کیا کہ طائف کے جو اوباش قسم کے وہ جو لوگ تھے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو وہ انہوں نے لہو لعن کر دیا، اس پہ سنگباری کی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈھال ہو کر، زخموں کی تاب نہ لا کر راستے میں بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ جو آوارہ وہ نوجوان تھے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اور چلنے پہ مجبور کرتے تھے اور پھر اذیتیں پہنچاتے تھے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہیں، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم دیجئے اس طائف کی بستی کو ملیا میٹ کر دیں، تہو بالا کر دیں۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا، بل ارجو ان یخرج من اسلابہم، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی پشت سے، ان کی نسل سے کسی ایسے انسان کو برپا کرے گا، من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور وہ رب واحد کی عبادت کرتے رہیں گے۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس بات کے لیے پریشان تھے۔ دیکھنے کی بات ہے کیا ایک طرف سے تو دشمنوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولان کر دیا اور دوسری طرف سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں شاید ان کو میری بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ میری بات ان تک میں اپنی بات کو صحیح ڈھنگ سے ان تک پیش نہیں کر سکا ہوں، انہوں نے ابھی مجھے نہیں سمجھا ہے۔ تو اسی طرح سے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے طائف سے بھی واپس آئے اور طائف کا سفر بھی کامیاب دعوتی لحاظ سے کامیاب نہ رہا، اور اتنے میں ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ جب وقت آگے گزرتا گیا مکہ کی سرزمین تنگ ہوتی گئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیا کہتے ہیں اس وطن عزیز کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور انہوں نے پھر ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئے۔ لیکن مدینہ میں جانے کے بعد بھی ان کفار نے ان کو وہاں پر چین سے رہنے نہیں دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس رات کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار
جو تھے انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن اس کے بعد جب وہ بسلامت ہجرت کر کے جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر واقع ہوئی، اس کا کیا انجام ہوا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد برپا ہوئی، جنگ احد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، ان کا جو محبوب چچا حضرت حمزہ شہید ہوا، نہ کہ صرف شہید ہوا بلکہ اس کے ہندا نے ان کے کلیجے کو نکالا اور اس کو چبایا اور تھوک دیا۔ یہ تمام منظر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، لیکن پھر بھی کوئی انسان اس وقت یہ محسوس کر سکتا ہے کہ ایسے موقع پر بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہوں؟ تو اس وقت تاریخ میں آتا ہے کہ سننے والوں نے سنا کہ اس وقت بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، رب اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے میرے رب میری اس قوم کو معاف کر دینا، ان کی مغفرت کر دینا کیونکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اس وقت کا حال ہے جبکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے تو دشمنوں نے ان کو لہولان کر دیا، لیکن دوسری طرف سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہم تمام ان واقعات کو ذہن نشین کرتے رہیں، ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، پھر کیا نہیں ہوا۔ لیکن جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور اس وقت کیا کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور مکہ کے تمام لوگ وہاں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رعایا کی حیثیت سے ہیں اور ایسے دشمن کی حیثیت سے ہیں جو کہ اب شکست کھا چکے ہیں۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو جمع کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اب اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے وہی چاپلوسیاں شروع کر دی کہ انت اخن کریم و ابن اخن کریم، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے مہربان بھائی ہیں، مہربان بھائی کے آپ بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ وہ دشمن جنہوں نے ہجرت کی رات کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان لی تھی، وہ دشمن جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے دن دندان مبارک شہید کر دیے تھے، وہ دشمن جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور جب وہی فتح مکہ کے سامنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے ہیں، انی اقول لکم کما قال یوسف لاخوته اذهبوا انتم الطلقاء، میں آج کی روز تمہیں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اذهبوا، جاؤ، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، میں سے کسی کو بدلہ لینے والا نہیں ہوں۔ تو یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھیں کہ ان کا کیا کہتے ہیں پوری زندگی جو ہے ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اپنوں کے لیے نہیں دشمنوں کے ساتھ انہوں نے کیسا خیر کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن آج کل کا جو انسان ہے، خاص کر امت مسلمہ ہے، چاہے جائے کہ ہم دنیا کے ہر انسان کو یہ بتلاتے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے رہنما ہیں، ہم خود یہ کیا کہتے ہیں پسند نہیں کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ان کی سنت کا کوئی عکس ہمارے اندر پایا جائے۔ ہم یہ شرم محسوس کرتے ہیں، آر محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح جب سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے تو تمام دنیا انسانیت کو وہ منور کر دیتا ہے، جس طرح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جب چلتی ہیں تو دنیا کے تمام انسانوں کو وہ کیا کہتے ہیں ایک سکون اور راحت محسوس کیا کہتے ہیں پہنچاتے ہیں، آسمان سے جب بارش برستی ہے تو پوری دنیا کو سیراب کرتی ہے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس میں بھی تمام دنیا انسانیت کے لیے کیا کہتے ہیں ایک ان کے ذات میں بھی اور ان کی سیرت میں بھی تمام دنیا انسانیت کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمام انسانیت کو اس دنیا میں بھی نجات دلا سکتی ہے اور آخرت میں بھی نجات دلا سکتی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کیا کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان رہتے تھے، کتنے کیا کہتے ہیں ان کے دل میں تڑپ رہتی تھی کہ جو انسان ہے جس کو کہ کل موت آنی ہے، موت کے بعد خدا کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے، اور خدا کے سامنے وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی ہوگی۔ اور وہ ہر وقت اس بات کے لیے پریشان رہتے تھے، تڑپتے رہتے تھے کہ اس انسان کو وہ راہ دکھائیں جو اس کو راہ نجات پر پہنچا سکتی ہے۔ تو میں مختصراً آپ لوگوں کے سامنے ایک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عبداللہ اڈیار ایک بہترین تبصرہ کرتے ہیں۔ عبداللہ اڈیار جو کہ ایک نو مسلم ہے، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں سبھی نیک لوگ اور مصلحین اعلیٰ صفات سے متصف ہوتے ہیں، لیکن تاریخ انسانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جامع شخصیت کہیں نہیں ملتی۔ اس بات کا اعلان میں اپنے قلب و جگر کی گہرائیوں سے کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اور اس دعویٰ کے پیچھے ایک وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عرب کا حکمراں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیتے تھے، اپنے جوتے آپ خود گاٹھتے تھے، اپنے کپڑوں کا پیوند دست مبارک سے خود لگاتے تھے، مویشیوں کو اپنے ہاتھوں سے چارہ دیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے دودھ دیتے تھے، دودھ دھوتے تھے۔ دودھ نوش کرنے والے اور دودھ میں ہی نہانے والے حکمراں کو دودھ نوش کرنے والے اور دودھ میں ہی نہانے والے حکمرانوں کو تو دنیا جانتی ہے، لیکن دودھ دہنے والے حکمراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ مدینے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب انہوں نے مسجد نبوی تعمیر کی تو خود بنفس نفیس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسجد میں مدینہ کی مسجد تعمیر کرنے کے کام کرنے والوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے۔ یہ تاریخ کی ایک انوکھی مثال ہے۔ آپ کا بستر سادہ ہی تھا، چٹائی یا چمڑے پر لیٹتے تھے اور بعض دفعہ زمین پر بھی آرام فرماتے تھے۔ آپ کا مکان بھی کچی مٹی سے بنا ہوا تھا، کھجور کے پتے جس کی چھت تھے۔ آپ دنیا کو تجھ دینے والے راہب نہیں بلکہ وقت کے ایک طاقت اور حکمراں تھے۔ پھر بھی آپ کی یہ سادگی اور یہ خاکساری اس تصویر سے دل پر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہمیشہ ہنسمکھ چہرے لیے ہوئے، نہ جھنجھلانے والے، نہ غصہ کرنے والے، نہ کہکا لگانے والے، ہر شخص کا ہاتھ بٹانے والے، باوقار چال چلنے والے، کسی کو سلام کا انتظار کیے بغیر ہر شخص کو آگے بڑھ کر سلام کرنے والے، بڑوں کو ان کے احترام میں ہی نہیں بلکہ چھوٹوں کو بھی شفقت سے سلام میں پہل کرنے والے، کوئی پکارنے والا خواہ وہ شخص گرا ہوا ہو، کچلا ہوا ہو، پسا ہوا ہو، دنیا والوں کی نگاہ میں حقیر ہی کیوں نہ ہو، اس کی پکار پر گرم جوشی اور جذبہ ترحم کے ساتھ لبیک کہہ کر اس کی مدد کو دوڑنے والے، یہ ہے عظیم و بلند کردار اس پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آج جمعیت کے اس سالانہ کانفرنس میں مجھے حکم ہوا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند نقوش کو آپ کے سامنے رکھوں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ وقت بہت کم ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج سے ہی عہد کر لیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، جو ہمارے لیے مکمل ایک آئیڈیل ہے، آج ہم یہاں سے یہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے اسوہ اور رہبر بنائیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو عملانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔